السلام علیکم. بیان بھی سنیں مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات وقال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حرب لمن حاربهم وأنا سلم لمن سالمهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الحسين كثير الصلاة والصوم والصدقة والحج وأفعال الخير كلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحبه فأحبهما وأحب من أحبهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ريحانتاي من الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابني لعل الله يصلح بين الفئتين من المسلمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1443 اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، آج اس کی 10 تاریخ یعنی عاشورہ کا دن اور جمعۃ المبارک، اور ہم نواسۂ رسول جگر گوشائے بطول اللہ کے نبی کی دنیا کا پھول جنت کے جوانوں کے سردار حسین ابن علی اور حسن ابن علی کے مناقب پر مختصراً گفتگو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں 4 مہینوں کو حرمت والے بنائے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام. 3 مہینے پے در پے تھے جس میں 2 پورے اور تیسرے کا آج 10واں دن ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ راہ خدا میں جام شہادت نوش فرماتے ہیں ان کو تم مردار مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو روزی پہنچائی جاتی ہے. دوسری آیت کریمہ میں فرمایا ہرگز ہرگز آپ خیال نہ فرمائیں ان لوگوں کو
جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جاتے ہیں کہ یہ مردے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد اعلان نبوت سے پہلے آپ نے 40 سال مکہ مکرمہ میں نکالے۔ اعلان نبوت کے بعد 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں نکالے۔ 53 سال عمر شریف کے بعد آپ نے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی۔ یہاں 10 سال آپ کا قیام رہا۔ ہجرت سے پہلے سن نبوی چلتا تھا جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا۔ یہ 13 سال چلا۔ پہلے میں نے ایک مستقل کتاب سن ہجری اور اس کا آغاز محرم سے ہے اس پر کر دیا ہے۔ پہلے سن نبوی چلتا تھا، اس سے پہلے عام الفیل چلتا تھا۔ ابرہہ نے اپنے لشکر کے سمیت، ہاتھیوں کے لشکر کے سمیت جب بیت اللہ پر چڑھائی کی تھی، وہ تاریخ کا یادگار دن تھا، اس سے عام الفیل چلتا تھا۔ اعلان نبوت پر لوگوں نے تاریخی دن سمجھا اور سن نبوی چلا۔ پھر جب آپ نے ہجرت فرمائی آبائی شہر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف، یہاں سے سن ہجری کا آغاز ہوا۔ 13 سال گزر چکے مکہ مکرمہ میں، پھر آپ نے ہجرت فرمائی، 10 سال مدینہ منورہ میں گزر چکے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 11 میں اس دار فانی کو رخصت فرما کر دار البقاء جنت میں سفر فرما گئے، اور آپ نے مدینہ منورہ میں زندگی کے آخری سانس لیے، اور آپ کے کمرے ہی میں آپ کی مدار شریف، حجرہ شریفہ اور آپ کا روضہ اقدس جو کائنات کی تمام سرزمینوں میں سب سے مقدس سرزمین ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے اللہ کے پیغمبر کے منشا اور مرضی کے مطابق اس امت کی کمان کو سنبھالا 2 سال 3 مہینے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا بھی وصال ہو چکا۔ سیدنا فاروق اعظم امت کی قیادت سنبھالی 10 برس 6 مہینے، وہ 2 برس 3 مہینے، یہ 10 برس 6 مہینے، یعنی 12 برس 9 مہینے ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں محراب نبوی میں شہید کر دیے گئے نماز فجر میں ابو لولو مجوسی کے ہاتھ۔ عثمان ابن عفان خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے، 12 سال امت کی قیادت فرمائی۔ 4 نمبر میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے، آپ نے امت کی قیادت فرمائی 4 سال 9 مہینے۔ آقا نے فرمایا تھا الخلافۃ من بعدی 30 سنۃ ثم بعدها ملوکیۃ، میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی، پھر بادشاہت ہو جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر کے بعد 30 سال خلافت رہی، گنتے جاؤ 2 برس 3 مہینے ابو بکر کے، 10 سال 6 مہینے فاروق اعظم کے، 12 سال عثمان ابن عفان کے، 4 برس 9 مہینے حضرت علی ابن ابی طالب کے۔ حضرت علی ابن ابی طالب کوفی کی مسجد جامع میں عبد الرحمن ابن ملجم کے ہاتھ نماز فجر کے وقت حضرت علی پر قاتلانہ حملہ ہوا، حضرت علی جام شہادت نوش فرما گئے، اور نجف میں ایک قول کے مطابق حضرت علی کی تدفین عمل میں آئی۔ آقا نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی،
اب 30 سال میں 6 مہینے باقی ہیں. حضرت علی دنیا سے رحلت فرما گئے, جام شہادت نوش فرما گئے. یہ بھی ذہن میں رکھیں, ابو بکر کا دور خلافت مدینہ دارالسلطنت, عمر کا دور خلافت مدینہ دارالسلطنت, عثمان کا دور خلافت مدینہ دارالسلطنت. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے کو دارالسلطنت بنایا مدینہ سے منتقل کر کے. اس کے بعد کے حالات ہیں, اب 6 مہینے خلافت کے زمانے کے باقی رہ گئے ہیں. خاندان اہل بیت کا معزز فرد 25 حج کیا ہوا انسان, سن ہجری 3 میں شعبان میں جن کی ولادت علی کے گھر میں فاطمہ کے وطن سے ہوتی ہے مدینہ منورہ میں, حسن ابن علی ہے جو پیغمبر کا نواسا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ کائنات میں سب سے زیادہ صلح کا خوگر, قتل و کشت کا دشمن حضرت حسن ابن علی 15 بیٹوں کا باپ ہے, 9 بیٹے ہیں, 6 بیٹیاں ہیں, بہت شادیاں کی ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یک کے بعد دیگرے, البتہ اولاد میں 9 بیٹے ہیں اور 6 بیٹیاں ہیں, 15 اولاد کا باپ ہے. جب حضرت علی کی شہادت ہوئی, حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کا سلسلہ ہوا. حضرت امیر معاویہ ابن ابی سفیان خلافت ختم ہو کر کے اب ملوکیت کا دور شروع ہوتا ہے. جنگ کی صورت پیدا ہوئی. حضرت حسن صلح کے پیکر تھے, کٹ لڑائی جھگڑے کے دشمن تھے, یہاں تک کہ ایک مرتبہ مروان نے حضرت علی کے بابت, حضرت حسن کے بابت فقرے کسے, تو اس وقت حضرت حسن نے فرمایا, اے مروان, تیری گالی کا جواب باس بادل موت کے دن جیسا تو کہتا ہے اگر حقیقت میں ویسا ہوں تو خیر تو اپنی بات میں سچا ہے, اور جو گالی تو میری طرف منسوب کرتا ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہوں, تو میرا پروردگار قیامت کے دن تجھے اس کی سزا چکھائے گا. حالانکہ سب کچھ کر سکتے تھے. حضرت حسن بڑے فصیح اللسان تھے, بولتے تھے تو موتی بکھرتے تھے, بڑے عجیب. ایک مرتبہ اللہ کا نبی منبر پر خطبہ دے رہا تھا. حضرت حسن آ گئے, آپ نے بٹھا لیے. کبھی مجمع کو دیکھتے ہیں, کبھی حسن کو دیکھتے ہیں, کبھی حسن کو دیکھتے ہیں, کبھی مجمع کو دیکھتے ہیں, اور فرمایا ھذا ابنی لعل اللہ یصلح بین الفئتین من المسلمین. کیا قسمت تھی حضرت حسن کی. آقا نے اس مرتبہ جمعہ کا دن تھا, منبر پر تشریف رکھتے تھے. حسن کے آمد پر پاس میں بٹھا لیا, کبھی مجمع کو دیکھا, کبھی حسن کو دیکھا, کبھی حسن کو دیکھا, کبھی مجمع کو دیکھا, اور فرمایا یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے 2 گروپ کے درمیان میں صلح کرائے گا. اور یہ ہوا حضرت حسن کی شہادت سے 6 مہینے پیشتر. حضرت امیر معاویہ سے حضرت حسن نے صلح کر لی. حضرت حسن کو بھی زہر دیا گیا تھا. مدینہ منورہ میں حضرت حسن کی شہادت ہوئی, اور امی کے پڑوس میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضرت حسن کو دفن کیا گیا ہے. یہ میں وفیات اس لیے بیان کرتا ہوں کہ لوگ حسن اور حسین کو آج کے دن شہید ہونے والا کہتے ہیں, جبکہ حسن کے بعد حسین 10 سال زندہ رہے. حسن حسین کربلا میں شہید ہو گئے الیاذ باللہ. لوگ یہی کہتے ہیں حسن حسین کربلا میں شہید ہو گئے. گھروں میں پوچھو تو وہی کہیں گے حسن حسین کربلا میں شہید ہو گئے. نہیں نہیں نہیں, حسن کے بعد تو حسین 11 سال زندہ رہے. اسی لیے میں وفیات بیان کرتا ہوں, اور وفیات کا بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. میں آپ کو عہد نبوت سے لے چلا ہوں حضرت حسن تک.
اللہ کے پیغمبر کے نواسے میں بڑا نواسا علی ابن ابو العاص تھا. آقا کی 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ. زینب کا نکاح ابو العاص سے ہوا. ان سے بیٹا پیدا ہوا علی ابن ابو العاص. 2 روایتیں ہیں، بچپن میں راہی البقا ہو گئے یا کسی جنگ کے اندر وہ جام شہادت نوش فرما گئے. ابو العاص زینب ہی سے اللہ کے پیغمبر کا دوسرے نواسے میں آپ کی نواسی ہے امامہ بنت ابو العاص، جن کا بعد میں نکاح حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی سے ہوا ہے اور ان سے اولاد ہوئی. پھر حضرت مغیرہ سے ہوا ہے اور ان سے بھی ایک بیٹا یحییٰ ہوا ہے. خاندان اہل بیت ہیں، ان کا تذکرہ موجب جنت ہے، باعث سعادت ہے کہ انسان کے لیے پیغمبر کے خاندان کے لوگوں کا تذکرہ بہت بڑی سعادت کی چیز ہے. یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں، اس کو ذہن میں بٹھانا چاہیے. اہل بیت، محب اہل بیت، لیکن اہل بیت کون ہے وہ بھی لوگوں کو معلوم نہیں. خاندان بنو قریش کے آج کے دن کربلا کے میدان میں کوفہ کی سرزمین میں 17 حضرات جام شہادت نوش فرما گئے، جس میں حسین کے 2 بیٹے، علی کے 3 بیٹے اور حسن اور حسین کے دیگر فاطمہ کے علاوہ سے حضرت علی کی شادی کے بعد 6 بھائی. قریش کے 6 بھائی، حسین کے، حسن کے 3 بیٹے، کل بیٹے 9 میں سے 3 بیٹے اور حسین کے اولاد میں سے علی اکبر اور عبداللہ ابن حسین جام شہادت نوش فرما گئے ہیں. یہ آج کا دن ہے. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بیٹی زینب، ان سے ایک نواسا نبی کا علی، ایک نواسی امامہ. اللہ کے پیغمبر کی دوسری بیٹی رقیہ حضرت عثمان کے نکاح میں، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا عبداللہ ابن عثمان. وہ بچپن میں انتقال کر گئے. نبی کے 3 نواسے ہوئے، 2 نواسے، 1 نواسی، لیکن لوگ ان کو جانتے نہیں اور اتنا کہتے ہیں کہ پیغمبر کا نواسا حسن حسین، بس اتنے پر اکتفا کر لیتے ہیں. زینب بھی اللہ کے پیغمبر کی بیٹی تھی جیسے فاطمہ تھی. رقیہ ام کلثوم بھی اللہ کے پیغمبر کی بیٹیاں تھی جیسے فاطمہ تھی. البتہ زینب بڑی تھی، دوسرے نمبر کی رقیہ ہے، تیسرے نمبر کی ام کلثوم ہے اور چوتھے نمبر میں فاطمہ ہے. اللہ کے پیغمبر کو اپنی بیٹی فاطمہ سے بڑی محبت تھی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ زینب سے نہیں تھی، لیکن چھوٹی ہے اور اولاد میں بیٹا یا بیٹی چھوٹی ہو تو اس سے ماں باپ بہت محبت کرتے ہیں، یہ فطری چیز ہے. اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی. حسن ظاہری اور حسن باطینی دونوں اعتبار سے ممتاز تھی. بڑی فتین، ذہین، ہوشیار تھی، بہت زیرک اور اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا تھا فاطمہ کو. اس لیے پیغمبر نے اپنی وفات کی خبر بیٹی کو دی تھی اور وہ فاطمہ کو، نہ کہ زینب، رقیہ، ام کلثوم کو. کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت موجود حضرت فاطمہ تھی اور اللہ کے پیغمبر نے اپنی بیٹی کو ازواج مطہرات کو چھوڑ کر اپنی رحلت کی اطلاع دی تھی. فاطمہ کی عمر کل 24 سال ہے، کل 24 سال. اللہ کے پیغمبر کی رحلت کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا بھی وصال ہو جاتا ہے اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ہجری 50 مدینہ منورہ میں زہر دیے ہونے کی حالت میں حضرت حسن کی شہادت ہو جاتی ہے. پھر سن ہجری 51 سے لے کر سن ہجری 60 پورا ہوتا ہے. اس زمانے میں حضرت امیر معاویہ، ان کا دور خلافت ختم ہوتا ہے. انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے یزید کے نام خلافت لکھ دی تھی.
حضرت امیر معاویہ اور یزید کی خلافت کا مسئلہ ایک نازک موڑ تھا جہاں سے امت میں تباہی کا سلسلہ شروع ہوا. حضرت حسن نے اپنی زندگی کے آخری دور میں حضرت امیر معاویہ سے صلح کے درمیان اپنے بھائی حسین سے فرما دیا تھا، بھائی حسین، نبوت، رسالت اور بادشاہت ایک گھر میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. ہم نبوت رسالت کے گھر میں پیدا ہوئے، یعنی ہمارا نانا نبی اور رسول افضل الانبیاء والمرسلین، کل کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بزرگ بالا برتر ذات، اس گھر میں خلافت کے بعد ملوکیت، بادشاہت شوبہ نہیں دے سکتی. اس لیے ہم کبھی بادشاہ نہیں بن سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ گھر نبوت اور رسالت کا گھرانہ ہے، اس میں بادشاہت کا کوئی لینا دینا نہیں. یہ حضرت حسن کی فراست تھی. حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلافت دے دی. ان کے لیے بیعتیں ہونے لگی. 3 شخص تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی. ایک حضرت حسن کے بھائی حسین بن علی، حضرت عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، ان حضرات نے بیعتیں نہیں کی. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر مکہ مکرمہ میں بیعتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تھے. اب مدینہ منورہ سے امام حسین نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا تھا، اور مکہ مکرمہ میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. اور یہاں کوفیوں کے خطوط آنے شروع ہوئے تھے. 12,000 خطوط امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور بیعت کے لیے دعوت کے آئے تھے، جس کا تفصیلی واقعہ کئی مرتبہ ذکر کیا جا چکا. آج تو صرف مناقب ذکر کرنے ہیں. یہ کون تھے؟ خاندان اہل بیت کے سب سے معزز افراد تھے. حضرت حسین کی کل عمر، حسن کی کل عمر 47 سال یا 48 سال یا 49 سال کل عمر. زیادہ سے زیادہ کا قول لیا جاوے تو 49 سال. صحیح قول کل عمر 47 سال کی تھی. حضرت حسین کی کل عمر سن ہجری 61 میں کربلا کے میدان میں 72 جانثار ساتھیوں کے سمیت جام شہادت نوش فرمائے. وہ سن ہجری 61 تھی. تو 50 اور 61 11 سال ہوئے، لیکن پیدائش میں 2 سال حضرت امام حسین حضرت حسن سے چھوٹے تھے. حسن سن ہجری 3 میں شعبان میں پیدا ہوئے تھے، اور حسین سن ہجری 4 یا 5 میں مدینہ منورہ میں حضرت فاطمہ کے وطن سے علی کے یہاں پیدا ہوئے تھے. تو 2 سال وہ کم، ادھر 11 سال زیادہ. اس حساب سے امام حسین کی کل عمر تقریباً 57 سال کی ہوتی ہے. 57 سال کی کل عمر. واقعہ کربلا کو آج 1382 سال گزر چکے. واقعہ کربلا کو آج 1382 سال گزر چکے. سن ہجری 1443، اس میں سے مائنس کرو 61، 1382 سال ہو چکے. لیکن امت نے اس واقعے کو محفوظ رکھا ہے. ہر عاشورائے محرم کے دن امام حسین کی شہادت پر بیان دیا جاتا ہے. نوحہ حرام، ماتم حرام. یہ بھی یاد رکھو، امام حسین کی شہادت پر سب سے پہلے یزیدی محل میں ماتم یزید نے کیا تھا. اس لیے رسم ماتم یہ یزید کی ایجاد ہے. قاتلان حسین
यजीद था और अब्दुल्लाह इब्न ज़याद ये ज़याद का बेटा है और ज़याद के बाप का इतिहास में नाम नहीं है। हो सकता है वो मुता की औलाद हो सकता है या और कोई हो, उसका बाप महफूज नहीं है। गैर साबितुन नसब बाप का बेटा अब्दुल्लाह इब्न ज़याद यजीद के पास आली मनकबत के हुसूल में और इनाम के लालची कुत्ता बन करके नामूसी रिसालत अहले बैत के 72 जानिसार में से 17 खानदानी कुरैश के अफराद का कातिल अब्दुल्लाह इब्न ज़याद है। वाकया बहुत लंबा है। मुख्तसरन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने भाई हसन की तरह बहुत नमाजी थे, रोजा बहुत रखते थे, हज बहुत करते थे। हजरत हसन ने तो 25 हज तयाबा किए थे, पैदल चल करके 25 हज हजरत हसन ने किए थे। हजरत हुसैन ने इनसे ज्यादा हज किए। हजरत हुसैन की खास आदत सदका खैरात करने की थी। इनके घर से कभी भी कोई साइल महरूम नहीं जाता था। एक मरतबा घर में नफल नमाज पढ़ रहे थे, किसी ने दस्तक दी, जल्दी जल्दी नमाज पूरी कर ली। कहा फकीर हूं, मोहताज हूं, जरूरतमंद हूं, भूखा हूं। ए नबी के घर वालों, तुम्हारी उम्मीद पर तुम्हारे घर की दस्तक दी है। चूंकि बड़े सखी थे, इनकी सखावत एक एक लाख देते थे। उस जमाने में बराहीम और दनानीर का रिवाज था। यह हजरत हुसैन की सखावत लिखी है। 1 लाख उस दिन तकसीम हुआ था माल। ये आया, जल्दी जल्दी नमाज पूरी की। उसने जब दरखास्त पेश की, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया क्या मसला है। उसने अपना फक्र फाका और एहतियाज बयान की। कुंबर खादिम को बुलाया, एक खादिम का नाम है। कहा देखो कोई चीज है तो दे दो। कहा कुछ भी नहीं है, सब तकसीम हो चुका। 200 दिरहम अहले बैत ने तकसीम करने के लिए अलहदा एक थैली में पड़े हुए हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया ए कुंबर, अहले बैत से भी ज्यादा हकदार साइल आ चुका है। 200 दिरहम उस जमाने के दिए और फरमाया भाई माफी चाहता हूं, अभी मेरा हाथ खाली है, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। उस जमाने के 200 दिरहम। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारा यह नतायो मिन दुनिया हसन और हुसैन, मेरे दुनिया के 2 फूल। अनहरबुन लेमन हरबहुम व अनसलमुन लेमन सालमहुम, जो इनसे सुलह कर ले उनकी मुझसे सुलह है, और जो इनसे लड़ाई लड़े मेरी लड़ाई उनसे है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं। हुमा इब्नताय व इब्नताय बिनती, ये मेरे बेटे हैं। अबना बिनती, ये मेरे बेटे और मेरी बेटी के बेटे हैं। आका ने फरमाया जन्नत के जवानों के सरदार हसन और हुसैन हैं। इनके बाबत आका ने ये सब मनकबत की बातें फरमाई। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने तारीखुल खलफा में अरबी जुबान में हसनैन के मनाकिब लिखते हुए फरमाया है जब अली के यहां हसन पैदा हुई, आका ने फरमाया क्या नाम रखोगे। कहा हर्ब। हर्बुन का माना लड़ाई। मैंने अगली जुम्मों में जिक्र किया था, अरबों की आदत थी पहलवानी के खातिर नाम रखते थे। ऐसा हमारे यहां ऐसा कोई तरीका नहीं है, चूंकि इस्म का असर मुसम्मा पर पड़ता है। मक्का के मुशरिक अपने बूतों के नाम पर मान्यता अकीदत थी तो उनके नाम पर नाम रखते थे। शिया हजरात भी इसी तरह। हजरत अली ने फरमाया तो आका ने फरमाया मेरा बेटा हसन है, हर्ब नहीं, इनका नाम मैं हसन रखता हूं।
اور علامہ جلال سیوطی لکھتے ہیں زمانہ جاہلیت میں پورے عرب میں اور اس سے پہلے کوئی حسن نام نہیں رکھتا تھا. ہما اسمان من الجنتی، یہ جنتی نام ہے. حسن اور حسین یہ جنتی نام ہے. اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ دونوں جنتی نام ہیں. آج کل لوگ گوگل میں نام تلاش کرتے ہیں اور اللہ کا پیغمبر جنتی نام بتاتا ہے، تو اپنی اولادوں کے نام حسن حسین رکھو. آج کے دن کا عظیم الشان سبق یہ ہے، اپنی اولادوں کے نام یہ رکھو. ماڈرن نام مت رکھو، کوئی چیز ماڈرن نہیں ہے. اللہ خود فرماتے انا الدہر، میں ہی زمانہ ہوں اور الٹ پھیر میں ہی کرتا ہوں. لہذا یہ دو نام جنتی نام ہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جاہلیت میں کوئی حسن نام نہیں رکھ سکا، کوئی حسین نام نہیں رکھ سکا. یہ نام جنت میں تھا اور اللہ نے جنت سے اتارا پیغمبر پر. جیسے محمد آپ سے پہلے کسی کا نام نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے اس کو اپنے خزانے میں چھپا کر کے رکھا تھا. اور یہ نام محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہی کا زمانے میں سب سے پہلے نمبر میں ہوا. اور آج ورلڈ کا جائزہ لیا گیا ناموں کے اعتبار سے کہ سب سے زیادہ نام کون سے رکھے جاتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر آیا. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انسانوں کے نام محمد ہیں. جب لوگوں کے قلوب میں اس نام کی جگہ خدا نے ایسی رکھی، حالانکہ زمانے میں چنگیز جیسے ظالم ہوئے، زمانے میں کتنے بڑے بڑے بادشاہ ہوئے، لیکن کسی کا نام اتنا رائج اور چلا بسا نہیں جتنا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلا بسا. لہذا ہمیں نام یہ رکھنا چاہیے، محمد نام رکھے یا نام احمد رکھے. حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نام ہیں اور جنت سے آئے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں 72 جانثاروں کے سمیت جام شہادت نوش فرما گئے. بعض تاریخی روایات میں ہے سب سے اخیر میں امام حسین کربلا کے میدان میں اترے تھے. ان سے پہلے 72-71 جانثار فدائیین دین و ملت شہید ہو چکے تھے. اب جس جماعت کا ایک فرد باقی رہ چکا ہو وہ کیا معرکہ کھیلے گا؟ جس جماعت کا ایک فرد باقی رہ چکا ہو، ان کی شجاعت اور بہادری کا گواہ کون بنے گا؟ تو دشمنوں نے امام حسین کی شجاعت کا حال لکھا ہے، اور دشمن اپنے فریق کے بابت ان کی ذلتی اور نیچائی کی بات تو لکھتا ہے، لیکن اونچائی کی بات کبھی بھی نہیں لکھے گا. ہر آنکھ کمزوری دیکھتی ہے، ہر آنکھ عیب دیکھتی ہے. کسی کی بھی تعریف کرو، کسی کی بھی اچھائیاں کرو، کسی کی بھی خوبی بیان کرو، سنے گا. لیکن اخیر میں کہے گا پول عام ہتو، یہ شروع، اس کو اچھا ہی نہیں لگتا. آج کل سب سے بڑی خامی اسلامی معاشرے میں، مسلم تنظیموں اور جماعتوں میں سب سے بڑی خامی یہی ہے. اس زمانے میں بھی یہی سلسلہ تھا، لیکن یاد رکھنا چاہیے عرب کے مشرک بت کے پجاری تھے. عرب کے مشرک سگی بیٹی کو زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے، اور قرآن 7 بیٹی زمین میں زندہ گاڑ دی تھی. جب آقا کی گود میں حسن یا حسین میں سے کوئی تھا یا دونوں تھے، جمڑی پر حسن تھے، دابی ران پر حسین تھے، اور دونوں کو بوسا دیتے تھے، پیار کرتے تھے. آقا آیا اور کہا اے محمد ابن عبداللہ، آپ بیٹی کے بیٹے کو چنتے ہیں، قسم خدا تعالیٰ کی اس ہاتھ میں 7 بیٹی زمین میں زندہ دفنا دی. وہ ابو 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 پکارتی تھی، میرے دل میں رحم کا چھاٹا تک نہیں آیا. تو پیغمبر کی زبان سے یہ الفاظ صادر ہوئے انہ لا یرحم لا یرحم، انہ لا یرحم لا یرحم، ویحک، دور ہو جا یہاں سے، میری نگاہوں سے چلا جا. جو کسی پر رحم نہیں کرتا
اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا ہے. لیکن یہ حال تو عرب کے مشرکوں کا تھا، لیکن کسی نے ان پر احسان کیا ہو، احسان، اور سامنے وہ دشمن کی صف میں ہو، مخالف ہو، لیکن وہ اس کا محسن ہے تو اس کے ساتھ کبھی بدسلوکی نہیں کرتے تھے. حدیبیہ تھا، کڑے شرائط پر صلح لکھی جا رہی تھی، صحابہ کے منشا کے خلاف تھی. عروہ ابن مسعود ثقفی مشرکین کی طرف سے آیا تھا، آقا کی قریب ہوا، قریب ہوتے 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 آپ کی داڑھی میں ہاتھ ڈال دیا، اور اس کی زبان پر یہ کلمے تھے، یہ الفاظ تھے، یہ پراگندہ پروانے جب آپ پر حملہ ہوگا تو یہ بلال حبشہ کا، یہ صہیب روم کا، اور یہ کہا کر آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. اور آپ کی داڑھی میں جب اس کا ہاتھ گیا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق نے تلوار سوچ لی اور سیدھی اس کے ہاتھ پر نوک رکھ دی. تو وہ عروہ نے یوں نگاہ اٹھا کر دیکھا، کہا یہ کون؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تجھے معلوم نہیں، یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے. کیسی جرأت، کیسی بہادری، کیسی ہمت. اس وقت وہ عروہ کہتا ہے زمانہ جاہلیت میں ہے، بت کا پجاری ہے، اور ابو بکر کی زبان سے ایک کلمہ نکلا تھا، امسس بذر اللات، تو اپنے لات معبود کی پیشابگاہ چوم، اور عمل یہ کیا تھا ہاتھ سے کہ تلوار کی نوک اس کے ہاتھ پر رکھی ہے جہاں وہ آقا کی داڑھی پر ہاتھ رکھنے گیا ہے، خبردار. تو اس وقت عروہ پوچھتا ہے تو آقا بیان فرماتے ہیں یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے. کہا ہاں ان کا ایک احسان مجھ پر ہے. زمانہ جاہلیت میں قتل خطا کی دیت 100 اونٹ ابو بکر نے اپنے مال سے ادا کیے تھے. اگر وہ احسان آج مجھ پر نہ ہوتا تو عرب جان لیتا، تاریخ بن جاتی کہ ابو بکر کی گالی کا کیا جواب ہو سکتا ہے. حسین خاندان اہل بیت کا معزز فرد، سن ہجری 61، کربلا کی وادی، کوفہ کی سرزمین، 72 جانثاروں کے سمیت دشمن کی شہادت یہ ہے، لڑتے 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 کئی ہزار کو موت کی گھاٹ اتار چکے تھے. اور وجہ یہ تھی کہ کوئی بھی خاندان اہل بیت کے اس مرد مجاہد کو اپنے ہاتھ سے مار کر ہمیشہ کی ذلتی لینا پسند نہیں کرتا تھا. لیکن اخیر میں شمر ذی الجوشن نے 6 یا 10 کو اور دلائی اور یک بارگی حملہ کر دیا. جامع شہادت جس وقت نوش فرمایا، 83 زخم تیروں کے، نیزوں کے، اور 43 زخم تلواروں کے، 33 زخم 30 اور 3 نیزوں کے، اور 43 زخم تلواروں کے. یہ دو تو لکھے ہیں، تیر کے زخم نہیں لکھے. 33 زخم نیزوں کے اور 43 زخم تلواروں کے اپنے جسم پر سیدنا حسین ابن علی نے معرکہ کربلا میں لیے. کئیوں کو موت کی گھاٹ اتار کر جامع شہادت نوش فرمایا. یہ آج کا دن ہے، آج کا دن 72 جانشان ساتھی اس واقعے کو 1382 سال گزر چکے ہیں. اتہاس میں امام حسین کی سیرت کا خلاصہ یہ ہے، ظلم کے مقابلے میں ڈٹنا یہ پیغمبر کی سنت ہے. انصاف کا رواج دینا، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، نماز روزہ صدقہ خیرات زکات حج عبادت اور اطاعت اسلامی کے اندر زندگی گزارنا. عالین معرکے میں بھی صلاۃ الخوف ادا کی ہے اور نماز جانے نہیں دی، چونکہ معرکہ صبح سے شروع ہوا اور مغرب تک چلا. عقل و حواس میں یہ بات کیسے بیٹھے؟ 72 انسان اور 3000 کا لشکر جرار اللہ نے آج بھی اپنی زمین پر دکھا دیا ہے. لیکن ٹویٹ کرنا بند کر دو،
हुकूमत किस तरफ है देखो, अपने दिल में अकीदत और मोहब्बत बिठाओ। जा अल हक वल हक अल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका अंतुमुल आलून इन कुंतुम मोमिनीन। ये क़यामत तक अल्लाह ने फरमाया है, सिर्फ हुसैनी साथियों के साथ नहीं, अंतुमुल आलून इन कुंतुम मोमिनीन। ईमानी सिफात पैदा करो, सारी कायनात की ताकत एक तरफ होगी, असलहा हथियार और सारी फौज और सारी कुव्वत और सारी दौलत, लेकिन निहत्तर इनको अल्लाह ही गलबा अता फरमाता है। ये तारीख इस बात की शहादत देती है, 72 जानिसारों के समेत जामे शहादत नौश फरमाने वाले हुसैन इब्न अली की याद 1382 साल के बाद भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगी। वो खुलूस, वो लिल्लाहियत, वो इश्क और मोहब्बत के साथ जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा था, उस कलमे की यह हकीकत है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, क्या आज उम्मत नौहा में लग गई, उम्मत मातम में लग गई, उम्मत ताजियादारी में लग गई, उम्मत सबील शरबत नियाज़ हुसैन में लग गई। मेरे बुजुर्गों, हम रद्द नहीं करते, न रद्द के आदी हैं, लेकिन ये सब इतिहास के पन्ने खोलो, पढ़ो, मुताला करो, ये सब हुसैन की कत्ल का बदनुमा दाग धोने के लिए यजीद के घराने की बुरी खसलतें हैं जो शियों ने ईजाद की 352 से, और आज तक अफसोस की बात यह है, इंतहाई अफसोस की बात है, सुन्नी मुसलमान ईसाइयों की रस्म बद, ईसाइयों की रस्म बद अपना रहा है, इसको ईजाद कर रहा है, इसकी तरवीज और इशाअत करता है। आज के दिन के दो ही काम हैं, एक काम रोजा है, कल और आज का, आज या कल 2 दिन का। दूसरा काम घर वालों में खाने में वसाअत बरतना है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें ईमानी हकाइक और ईमानी सिफात और ईमानी आमल से माला माल फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, नवासाए रसूल, अल्लाह के पैगंबर की दुनिया का फूल, जिगर गोशाए बतूल हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके 72 जादिसार साथियों को अल्लाह ताला बहुत बहुत जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और खुदावंद कुद्दूस इनके अरवाह पर करोड़ हाँ करोड़, अरब हाँ अरब रहमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल फरमाए, और हमें अपनी जिंदगी में उसवाए हुसैनी को अपनाने की और इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान ये है, हरियाणा से मदरसे के चंदे के सिलसिले में मौलाना तशरीफ लाए हैं, 300 तलबा मदरसे में मुकीम हैं। साथियों से गुजारिश है, ज़कात लिल्लाह सदका खैरात से नमाज से फरागत के बाद ताउन करते जाएं। मोहतरम हज़रात, ज़रूरी गुजारिश ये है, आज के मुबारक दिन में जो कि न मातम का दिन है न नौहा का दिन है, बल्कि आज का दिन अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी कबूलियत का दिन है। हजारों लोग रोजे से हैं, लोग अपने घरों में खाने में वसायत बरत रहे हैं। इबादत के दिन है ये, इबादत के दिनों को इबादत के अंदाज में गुजारना चाहिए। लिहाजा इस मुतबर्रक दिन में शुहदाए करबला के लिए खुसूसन और आमतन आदम के तमाम मरहूमीन मुस्लिमीन के इसाले सवाब के लिए 1 मरतबा दुरूद शरीफ, 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद और आखिर में 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर इसाले सवाब कर दो। दूसरी गुजारिश ये है कि इस वक्त दुनिया में जो हो रहा है, इस पर मोबाइल पर ट्वीट देने की लोगों को आदत है। जरा मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का ध्यान रखना चाहिए। मौजूदा अमन सलामती को बदअमनी और खौफ में न तब्दील होने देना चाहिए। अल्लाह हक के साथ है, हक वालों की मदद होती है,
اللہ کا فیصلہ غالب ہے، وہ غالب آ کر کے رہے گا۔ اللہ اپنی مخلوق میں کسی پر اللہ اپنی نعمتوں کا اظہار کرتا ہے اور اللہ اپنی قدرت کے جلوے دکھاتا ہے، اس کو اپنے دل کی گہرائیوں اور یقین کے ساتھ تسلیم کرنا ایمان ہے۔ ہمیں خامخواہ موبائل پر ٹویٹ دے کر کسی کی حمایت میں، کسی کے خلاف میں، امن کو بد امنی میں بدلنا اور راحت اور آرام کو خوف میں بدلنا یہ اچھی چیز نہیں۔ لہذا ہم موجودہ ملک کی صورتحال اور عالمی سطح کی الٹ پھیر پر اللہ کی ذات اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اپنے ایمان اور اسلام کی طاقت کو مضبوط بنانے کی کوشش میں لگ جائیں، اور خصوصاً ادھر ادھر کے ٹیچروں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پچھلی جمعہ کو اعلان ہوا تھا قبرستان کی صفائی کا، اس جمعہ سے پہلے وہ کام پورا ہو چکا۔ جن کی قسمت میں جو جو سعادتیں مقدر تھی، اللہ نے ان کو ان سعادتوں سے، ان نیکیوں سے بہراور فرمایا۔ اللہ ان خدمات جلیلہ عظیم القدر کو قبول فرماوے، اور خصوصاً اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اور نسلوں کی صبح قیامت تک شعائر اسلام کے پیچھے لگائی ہوئی قربانیوں کو اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرما کر ان شعائر کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ، اللہم لک الحمد ملء السماوات ولك الحمد ملء الأرض ولك الحمد ملء ما شئت من شيء بعده، يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ ہم تمام کو کائنات میں بسنے والی انسانیت کو ہدایت نصیب فرما، گمراہی سے حفاظت فرما، آپ کی معرفت کا نور عطا فرما، آپ کی ذات عالی سے تعلق عطا فرما۔ اللہ تو کتنا بڑا مہربان ہے، کتنے بڑے کرم کے مالک ذات ہے۔ ہماری اللہ گناہ، ہماری حکم عدولیہ، ہماری نافرمانیاں، ہمارا مسجد سے دور رہنا، ہمارا مدارس سے دور رہنا، قرآن کی تلاوت سے دور رہنا، بڑے بڑے جرائم معاشرے میں عام ہو رہے ہیں، ان سب کے باوجود اور رب العزت تو کرم کو نبھا رہا ہے، آسمان سے بارش اتار رہا ہے، تیرا بڑا کرم ہے، بڑا انعام ہے، بڑا احسان ہے۔ اے اللہ کہیں ہم اس احسان کا بدلہ گناہ سے نہ دے دے، معصیت سے نہ دے دے، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم تو اس کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ تو جانوروں کے صدقے میں اتارا کرتا ہے، تو ٹیڑھی کمر والے بوڑھوں کے صدقے میں اتارا کرتا ہے، تو چرتے جانوروں کے صدقے میں اتارا کرتا ہے، تو دودھ پیتے بچوں کے صدقے میں نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اے اللہ ہمیں رحمت سے دور نہ فرما، ہمیں رحمت سے محروم نہ فرما۔ ہم توبہ کر لیتے ہیں، اب بہت بڑا عظیم تاریخی یادگار دن ہے، ایک دن ایسا بھی آئے گا اسی مہینے میں قیامت قائم ہوگی، وہ بھی آج کا جمعہ ہی کا دن ہوگا، تو تجھے ہی معلوم ہے کہ کون سے محرم کی کون سی جمعہ ہوگی۔ اے میرے پروردگار یہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تھے، یہ بھی نبوت کی آغوش میں ٹھنڈے سانس لیے تھے، جسے محمد الرسول اللہ جو چوما چاہتا ہو، جو فاطمہ کا جگر گوشہ ہو، جو علی کا دکھ جگر ہو، جس کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا ہے، جس کو محمد الرسول اللہ نے اپنی خوشبو اور پھول کہا ہو، اے اللہ اس سے لڑائی پر نبی بھڑکتا ہو اور اس سے صلح پر نبی اے اللہ رحمت کا دریا جوش مارتا ہو، تیرا فیصلہ تو دیکھ میرے پروردگار، تو بھائیوں بہنوں بھتیجوں بھانجوں کیسے کیسے خاندان کے لوگوں کے سامنے وہ زینب کہتی ہے اے اللہ
اے محمد ہم اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں دیکھ تو صحیح جن معصوم بالوں پر تو پیار کیا کرتا تھا آج وہ کربلا کے میدان میں خون کی چادر پیچ چکی ہے. وہ زینب کہتی ہے کربلا کی بتی خون کی چادر پیچ چکی ہے. حسین کے جسم کی بیٹیاں کر دی گئی ہے اور ان کا سر کاٹ دیا گیا ہے اور ان کی لاش کی بے حرمتی کر دی گئی ہے. خانہ کام میں خواتین کے عزتوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے. اے محمد یہ کہتی ہے زینب واہ محمد واہ محمد واہ محمد ہائی محمد تیرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے خون کی بتی سے رنگ چکا ہے. اے محمد کا اللہ اگر تو راضی ہے تو ہم راضی ہیں اب تیرے فیصلے کو قبول کرتے ہیں. آج ان گالوں پر جس کو تو چوما کرتا تھا کربلا کی مٹی کے پرت لگ چکے ہیں. آج حسین کے جسم سے کوئی مٹی جھاڑنے والا باقی نہیں رہا ہے. وہ بابا وہ تہمر اور وہ کرتا اور وہ گھوڑا اور وہ تلوار جسے لے کر ہزاروں کو جہنم رسید کر کے جو بھی کرنا تھا آگوش رحمت خداوندی میں 72 جانثاروں کو جنت کا سردار بنا کر کے لے گئے. وہ کہتی جہاں بھائی بہن بھائی کی ناش پر ہے اس بہن پر کیا گزری ہوگی. اللہ وہ حسین خاندان حیدری کا معزز فرد 71 کی شہادت کے بعد کیا جان باقی رہ جاتی ہے. لیکن یہ نبی کی محبت اور نبی کے عشق کا حقیقی سودائی فدائی. لیکن آج امت جو کر رہی ہے جو یزید نے ماتم کی آج امت کر رہی ہے یزید نے نوحہ کی آج امت کر رہی ہے. اے اللہ شیعوں نے تازیہ داری کی آج امت کر رہی ہے. امت ظلم کے کس کے تھوڑے میں جا کر کے کھڑی رہ گئی ہے جس کا عذاب پوری کائنات بھگت رہی ہے. اے اللہ تیری رحمت اترنا چاہتی ہے لیکن اترتی نہیں ہے. ہمارے گناہ اور معصیت ہے ہم توبہ کرتے ہیں ہم معافی کی بھیک مانگتے ہیں ہم عاجزانہ درخواست کرتے ہیں شہداء کربلا کو بہتر سے بہتر بدلاتا فرما. اللہ تیرے نبی کا دعا صحیح تھا جو شہادت سے پہلے کہا کرتا تھا مجھے کون سے گناہ کی پاداش میں تم قتل کرتے ہو. میں نے کسی کا ناحق قتل نہیں کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں میں قتل کیا جاؤں. میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے کہ مظلوم ظالم کو ظلم کے بدلے میں قتل کرے. یاد رکھو نبی نے فرمایا ہے میں نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں. کیا نبی کی زبان سے میرے لیے یہ خطاب جاری رہی ہو تمہارے بلانے پر بھی آیا ہو. میں نے تم سے کہا تھا اسلامی سرحدوں کی طرف جانے دو. میں نے تم سے کہا مکہ واپس چلا جانے دو یا مدینہ واپس چلے جانے دو. تم نے میری ایک نہیں مانی. خیر کرنا چاہو جو کر لے. اے اللہ تو اپنے مقبول بندوں ہی کی قربانی لیا کرتا ہے. تو اپنے پسندیدہ لوگوں ہی کو اے اللہ نیزوں پر چڑھاتا ہے. قربانی ہمیشہ انہی لوگوں کی لی گئی ہے جو تیرے پسندیدہ ہے. اللہ بہتر بدلہ عطا فرما. جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات نصیب فرما. ان کی روحوں کو علیین کے بلند سے بلند درجات عطا فرما. رب العالمین ذوالجلال والاکرام آج کے عاشورہ محرم کے اس مبارک دن میں روزوں کے صدقے میں اے اللہ گھر والے پر کھانوں میں وسعت کے برتنے کے صدقے میں آج کے دن کے صدقہ اور خیرات کے نتیجے میں تجھ سے رحمت کی بارش مانگتے ہیں. اللہ جب ہم سوال کرتے ہیں تو کہتا ہوگا نالائی کو کس منہ سے تو رحمت مانگتے ہو. تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا. حقیقت میں ہم نے سب کچھ کیا ہے. ہم ہی غدار ہے ہم ہی ظالم ہے ہم ہی گنہگار ہے لیکن تیری رحمت کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. اے اللہ تیرے نبی کی دعا کے صدقے میں عمر کے صدقے میں عباس ابن عبد المطلب کے صدقے میں جو دعا عمر نے مانگی تھی اللہم انا نتوسل الیک بنبینا وبعم اس کے نا اسی کے ساتھ اے اللہ ہم شہداء کربلا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. اے اللہ
رحمت کا حال پیدا فرما دے، ملک ہندوستان کی بدامنی کو ختم فرما دے، صوبہ یو پی کی بدحالی کو ختم فرما دے، امن و سلامتی